السلام علیکم پیارے دوستوں بھائیوں، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آج میں نے جب ایسے ٹی وی کھولا نا تو وہاں پہ فروغ نسیم لا منسٹر کے طور پہ تیسری دفعہ حلف لے رہے تھے۔ مجھے غصہ بھی آیا اور ہنسی بھی آئی کہ یار یہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ یعنی کہ ایک ریکارڈ بن گیا ہے نا کہ ایک آدمی نے 2 سال میں تیسری دفعہ حلف لیا ہے بغیر کسی وجہ کے۔ افسوس ہوتا ہے نا، یعنی کہ آپ کے ذہن میں بڑی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، ہر کسی کے آتی ہیں۔ آپ کے ذہن میں بھی جو آئی ہے تیسری دفعہ حلف کے حوالے سے آپ مجھ سے شیئر کریں۔ مجھے تو یہ لگا ہے کہ ان کی غیر سنجیدگی، اور جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ حکومت پکنک منانے کے لیے آئی ہے۔ کوئی زلفی بخاری امریکہ سے، برطانیہ سے آ گیا ہے، شہباز گل امریکہ سے آ گیا ہے، کوئی جناب کدھر سے آ گیا کدھر سے آ گیا۔ تو یہ ایک ایسے ہے نا پکنک منا رہے ہیں، جیسے ہم کچھ دوست جاتے ہیں پکنک منانے کے لیے اور وہاں ہلا گلا کر کے تو تھوڑی دیر میں واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح پکنک منا رہے ہیں، یہ سنجیدہ ہیں ہی نہیں۔ اس کا مجھے آیا ہے۔ پھر مجھے یہ غصہ آیا ہے عمران خان کے اوپر کہ عمران خان، تجھے فروغ نسیم کے علاوہ کوئی بندہ نہیں ملا جنہوں نے MQM نے PTI کی بینڈ بجا دی تھی جب یہ PTI اپوزیشن میں تھی، تو ان کی ایک ایک PTI کی باتیں یہ ٹی وی پہ کھول کے لوگوں کو بتائی تھیں، اور PTI کے سارے گندے کپڑے جو ہے نا لوگوں کو دکھائے تھے کہ یہ PTI کے چیئرمین کا یہ کردار ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ تو لیکن عمران خان ہے کہ بس وہ اس کے ذہن میں جو چیز آ جاتی ہے وہ کرتا ہے۔ تو اور عوام کو اب بتاتا چلوں کہ بھئی یہ تیسری دفعہ حلف کیوں ہوا ہے۔ پہلی دفعہ تو ہوا کہ جب ساری کابینہ نے حلف اٹھایا تو فروغ نسیم نے بھی اٹھا لیا، تو ہم سب حیران ہوئے کہ یار یہ جو MQM جو ہے وہ ہمارے وکیلوں کی بھی قاتل ہے، اور عوام کی تو قاتل ہے ہی ہے، اور اس کے ایک شخص کو عمران خان نے جو ہے وہ وزیر قانون بنا دی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد دوستو آپ کو پتہ ہے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا مسئلہ ہو گیا۔ جب آرمی چیف کا ایکسٹینشن کا مسئلہ ہوا تو یہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آرمی چیف نے اپنا وکیل بنایا ہے ایکسٹینشن کے لیے۔ وکیل ہائر کیا ہے، وکیل کو بک کیا ہے کہ میری ایکسٹینشن کا کیس لڑو۔ اور جس طرح ان دنوں میں تماشا لگا تھا، یہ ایک نوٹیفیکیشن آ رہا ہے تو آصف سعید کھوسا کہہ رہا ہے اس میں جی یہ غلطی ہے، اس میں کامے کی غلطی ہے، اس میں فل سٹاپ کی غلطی ہے، اس میں کالم کی۔ یہ یار کیا تماشا ہوا تھا، آپ کو یاد ہے کیا تماشا ہوا تھا؟ اور اس کابینہ کے اجلاس میں آرمی چیف نے بھی شرکت کی جن کی ایکسٹینشن کا مسئلہ تھا۔ پھر اتنی میڈیا میں باتیں ہوئیں، ہم نے آرمی چیف سے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا کہ خدا کے لیے ایسی ایکسٹینشن نہ لیں جس میں ادارے کی بھی توہین ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ ہوئی تھی ان دنوں، آپ دیکھیں انٹرنیشنل لیول کی سارے میگزین نکال کے دیکھیں، خبریں دیکھیں کہ آرمی چیف نے یہ عمران خان کی نالیکیوں میں بھی ایک چیز یہ آئے گی کہ آرمی چیف نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے اس کو وکیل کرنا پڑا ہے، ورنہ وہ گریسفل طریقے سے ساری چیز ہونی چاہیے تھی۔ تو اس میں آپ دیکھیں کوئی آپ کو نظر آئی کوئی ایسی چیز؟ روزانہ کی بنیاد پہ یہ ایسے ڈرامہ ہوتا رہا، اور فروغ نسیم جناب استعفیٰ دے کے آرمی چیف کے وکیل مقرر ہوئے،
اور پھر 3 دن کے بعد جناب انہوں نے پھر وزارت کا حلف اٹھایا دوسری دفعہ۔ وہ سب لوگوں کو یاد ہوگا جس طرح وہ ڈرامہ ہوا تھا اور جگ ہنسائی ہوئی تھی پوری دنیا میں، اور پھر آخر میں عدالت نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ قانون نہیں ہے ایکسٹینشن کا، نہ آرمی ایکٹ میں ہے نہ ہمارے آئین میں ہے، تو جناب آئین کی ترمیم کر کے 6 مہینے کے اندر اندر ان کو جو ہے نا ایکسٹینشن کرائی جائے۔ یہ بھی اپنی نوعیت کا پہلا فیصلہ تھا کہ قانون نہیں ہے اور یہ آرمی چیف رہیں گے، اور ان کو پھر 6 مہینے کے بعد آئین میں تبدیلی کی جائے، اور تبدیلی کے بعد پھر جناب ان کی ایکسٹینشن کی جائے۔ تو وہ ایکسٹینشن ہو گئی جناب، بلے بلے ہو گئی بلے بلے ہو گئی ہے۔ تو یہ ہوا، پھر جناب ایک دفعہ فروغ نسیم کو استعفیٰ دینا پڑا۔ کیوں جی؟ کہ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کا کیس لڑنا ہے عمران خان کو، اور وہ تو خود کہتا ہے یہ بڑے نفیس انسان ہیں جی، ایم کیو ایم والے تو بڑے نفیس لوگ ہیں۔ تو عمران خان کو اپنے حلقہ میں، اپنے وکیلوں میں کوئی ایسا وکیل نظر نہیں آیا کہ جو قاضی فائز عیسیٰ کا کیس فائل کرے، اور انہوں نے اس کو جناب پھر استعفیٰ دینا پڑا بیچارے کو پھر استعفیٰ دینا پڑا، اور پھر اس نے قاضی فائز عیسیٰ کا کیس کیا، جس میں پھر عدالت میں تماشا لگا۔ عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں جو عدالت لگی، اس میں جناب روز نئی باتیں اور آبزرویشن اور کمنٹس آتے رہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو فیصلہ ہوا ہے کہ جی جو یہ ایف بی آر کو کیس بھیجا جائے گا، جس کی اب نظر ثانی کی پینڈنگ پڑی ہے۔ تو اس لیے فروغ نسیم کے علاوہ عمران خان کو پاکستان میں کوئی اور اچھا وکیل نظر نہیں آیا، تو انہوں نے عمران خان نے کہا کہ بھائی آپ ہی استعفیٰ دیں اور آپ ہی آگے آئیں بھائی۔ تو بھائی لوگ جو ہے نا پھر آگے آئے اور انہوں نے یہ کیس کیا، اور آج بھائی لوگوں کی تیسری جو ہے نا وہ حلف ہو رہا ہے۔ مجھے بڑا غصہ آیا، یقین کرو ٹی وی میں نے دیکھا نا، مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں دیکھے صدر پاکستان نے ان کا حلف لیا، اور پورے وزیر وہاں بیٹھے ہیں، سارا کام چھوڑ کے، سارے ٹی وی چینل اس کو کوریج دے رہے ہیں، سارا کام چھوڑ کے، اور اس کو حلف دیا جا رہا ہے کہ میں جناب پاکستان کے استحکام کے لیے اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا اور وہ۔ کیا یار، کیا ہے یہ تاریخ میں اس کو کیسے دیکھا جائے گا کہ اتنی بونگیاں مارتی رہی ہے حکومت، اتنی بونگی حکومت آئی ہے کہ ان کو کوئی بندے نظر نہیں آئے۔ بڑا افسوس ہوا ہے، یقین کرو بڑا ہی افسوس ہوتا ہے کئی دفعہ یہ۔ اور ویسے بھی دیکھ لیں عمران خان ساری وزارتیں کوئی ادھر کی ادھر کر رہا ہے، ادھر کی اوپر کی نیچے کر رہا ہے، نیچے کی اوپر کر رہا ہے، کوئی آپ کو سٹیبلٹی نظر نہیں آئے گی کسی چیز میں بھی۔ لگتا ہے عمران خان کے لیے پھر اس کو جو ہے نا ایک دفعہ استعفیٰ دینا پڑے گا۔ جب عمران خان کا ذاتی کوئی کیس بنے گا نا، اس کے لیے بھی عمران خان فروغ نسیم کو ہی وکیل کرے گا، مجھے یہی لگتا ہے۔